السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہماری پردہ سیریز کے جو سوال و جواب کا پارٹ 4 ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ ہماری پیاری سی سسٹر نے پہلا سوال کیا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے نوز پائرسنگ ہوتی ہے، ایئر پائرسنگ ہوتی ہے، تو لیٹیز جو ہیں وہ تو بہت مشکل سے کہیں کہیں اویلیبل ہیں، کہیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جانا پڑتا ہے اور نقاب اتار کے اور کسی اور سے کروانا پڑتا ہے۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ اگر کہیں پہ کوئی لیٹی اویلیبل نہیں ہے تو ایئر پائرسنگ اور نوز پائرسنگ کیا ہم اس طریقے سے کسی شاپ سے یا کسی گولڈ شاپ سے یا کہیں سے بھی کسی میل سے کروا سکتے ہیں؟ اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے، جیسے ایک سسٹر نے پہلے پوچھا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں آپریٹ کے لیے یا سی سیکشن کے لیے یا بہت سارے ٹیسٹ کے لیے تو وہاں پہ میلز ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے کئی مرتبہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اپنا نقاب اتارنا پڑتا ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ دونوں ہی سوال اچھے ہیں۔ پہلا سوال سب سے اچھا ہے کیونکہ اس میں عموماً لوگ جو خواتین ہیں وہ بچیوں کی تمیز بھی نہیں رکھتی ہیں اور خود اپنی تمیز بھی نہیں ہوتی، چوڑیاں پہننے چلی جاتی ہیں۔ آج کل تو میں نے سنا ہے کہ مہندی بھی جو ہے وہ مرد لگانے لگے ہیں۔ لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کا کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، کہ جو عورتوں کو چوڑیاں پہناتے ہیں، جو عورتوں کو مہندی لگاتے ہیں، جو عورتوں کے میک اپ کرتے ہیں، اور لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو یہ سب کچھ کرواتی ہیں مردوں سے۔ اب جو آپ کا کوشچن ہے کہ ناک کو چھدوانا یا کان کو چھدوانے کے لیے کیا مرد کا جو ہے وہ اگر ہو اور عورتیں نہ مل رہی ہوں تو مرد سے کروا سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے شریعت میں کہ اگر آپ نہیں کریں گی تو گناہ گار ہوں گی، کہ کان نہیں چھدے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، ناک نہیں چھدی ہوئی تو اللہ آپ کو گناہ دے گا، نہیں۔ یہ کوئی، اور یہ ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ دنیا میں رسوا ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ یہ کوئی سی ایسی ضرورت نہیں ہے یا ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ اگر آپ کریں گی، نہیں کریں گی تو اللہ نہ کرے جان پہ بند آئے گی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ اگر فیمیل نہیں مل رہی ہے تو مت چھدوائیں، بالکل نہیں چھدوائیں۔ نہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو شادی نہیں ہوگی آپ کی، ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، ناک اور کان ہو۔ اگر آپ کو عورتیں ملتی ہیں، اور اب تو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، اس طرح کی فیلڈ میں تو عورتیں بھی بہت آ گئی ہیں، تو اگر عورتیں آپ کو کوئی فیمیل مل جاتی ہے تو آپ کروائیں۔ اگر آپ کو کوئی میل ملتا ہے تو بالکل نہ کروائیں، گناہ ہے، وہ آپ کے اعضاء کو ٹچ کرے گا بلا ضرورت، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں چوڑیاں پہننا، اب اگر مرد چوڑیاں پہنا رہے ہیں تو لعنت ایسی عورتوں کے اوپر جو بیٹھ کے چوڑیاں پہنتی ہیں۔ ایسی چوڑیاں تو نہیں نا کہ ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے اللہ نہ کرے زندگی لالے پڑ رہے ہیں یا آپ کو دنیا میں رسوا کر دیا جائے گا، یہ کوئی ایسی ضرورت تو نہیں ہے، یہ اپنا شوق ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، نامحرموں کو اپنا ہاتھ پکڑوا دیتے ہیں۔ اب تو مہندی لگنا شروع ہو گئی ہے، تو شدید شدید گناہ ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے، تو نہیں، اگر آپ کو فیمیل نہیں مل رہی ہے تو آپ پھر میل کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ اور دوسرے سوال کی جو نوعیت ہے وہ زندگی پہ بند ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ کی زندگی سی سیکشن کوئی جو ہے وہ کرواتی ہے عورت، بچہ ڈیلیوری میں پرابلم ہو رہی ہے اس کو، تو اگر فیمیل وہ کام نہیں کر پا رہی ہے تو پھر اس میں علماء اجازت دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ جان پہ بن رہی ہے، تو جان پہ بننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حرام بھی کھا سکتے ہیں، تو اگر جان پہ بن رہی ہے تو پھر آپ اسی جو میل کی ریکوائرمنٹ جو آپ کے کمرے میں ہے بس وہی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پورا جو ہے وہ روم بھرا ہوا ہے میل ڈاکٹر سے اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ہیلپ کے لیے نہیں۔ ہیلپ کے لیے پھر وہاں پہ فیمیل ہوں گی، اور جو مین سرجن ہوگا اگر وہ میل ہوتا ہے تو پھر وہ جائز ہے، وہ اتنی ہی دیر تک آپ کو دیکھے گا جتنی دیر تک ریکوائرمنٹ ہے، یعنی سی سیکشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی ہی دیر تک کمرے میں رہے تو مناسب ہے۔ لیکن یہ ناک چھدوانے کے لیے، مہندی لگوانے کے لیے، ہیئر کٹ کروانے کے لیے، میک اپ کروانے کے لیے، آج کل تو میک اپ آرٹسٹ جو ہیں وہ میل ہی ہیں بھائی، تو یہ سب کچھ نہیں کرنا، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ السلام علیکم سسٹر، میرا سوال ہے کہ جب ہماری فیملی میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہاں تو سب جمع ہوتے ہیں، محرم رہتے ہیں، غیر محرم رہتے ہیں، تو وہاں ہمیں کیسے پردہ کرنا چاہیے؟
اور کبھی تو ہمیں مہمانوں کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، ساتھ میں مل کے کام بھی کرنا رہتا ہے، تو اس میں ہم پردہ کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا پلیز۔ جی دیکھیے، فیملی میں اگر غیر محرم ہے تو سب سے پہلے تو اس چیز کو جو گھر والے ہیں ان کو بتا دیں کہ بھائی جو مرد ہیں وہ الگ بیٹھیں، عورتیں الگ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اور چاہے وہ جتنے بھی قریبی آپ کے ریلیٹو ہوں، آپ نے یہ بتانا ہے، یہ بولنا ضرور ہے، کیونکہ اگر آپ شرعی پردہ کرتی ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر فرض کریں کہ آپ وہاں پہ نہیں بول سکتی، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ عورتیں کام کریں مرد وہاں پہ نہ ہوں، اور جہاں پر یہ کہ کھانا کا باری آئے تو پہلے مرد کھا لیں پھر عورتیں کھا لیں، جو ایک سسٹم ہے پاکستان انڈیا میں۔ لیکن اگر یہ سب پہ آپ نہیں کر سکتی تو اگر آپ شرعی پردہ کرتی ہیں تو پھر آپ نقاب لے لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ایسی جگہ آپ کام بھی کرتی رہیں کہ مردوں کی نظریں بھی نہ پڑیں اور آپ کا کام بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کو سوال ہے کہ کتنی عمر کے بچوں کے سامنے پردہ کرنا ہے؟ دیکھیے، جو بچے جن کو عورت کا خد و خال پتا ہو، یا اس کو پتا ہو کہ ہاں یہ عورت ہے، تو اس کے سامنے پردہ کرنا آپ کا ضروری ہے، لازم ہے۔ ہاں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جو ہے وہ عورت کیا چیز ہے، تو ان کے سامنے اگر آپ دوپٹہ اتارے بھی یا دوپٹہ نہ بھی پہنے، لیکن آپ نے اپنی حیت کو چھپانا ہے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا ہے آپ نے۔ لیکن جیسے کہ سر کا جو پردہ ہے یا پھر دوپٹے کا یا جو چادروں کا ہے، تو جن بچوں کو نہیں معلوم کہ عورت کیا ہوتی ہے، خد و خال کیا ہوتی ہے، تو اس کے سامنے تو آپ دوپٹہ اتار سکتی ہیں۔ لیکن جن بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ عورت کی خد و خال کیا ہے، تو پھر اس سے آپ کو پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ سے مجھے اس گروپ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ سمجھ بوجھ آ رہی ہے، سمجھنے میں مل رہا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں اس طرح کی فیملی ہو، کھانا پکانا سب کچھ ایک ہی ہو، ادھر ہم رہتے ہوئے کس طرح پردہ کر سکتے ہیں؟ مطلب جی سب کچھ ایک ہے، کھانا پکانا، روم بھی ایک، مطلب ہر کسی کے پاس ایک روم ہے، ہم کس طرح پردہ کر سکتے ہیں اس طرح کے ماحول میں رہتے ہوئے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بہت بہت خوشی ہوئی سن کر کہ آپ کو اس گروپ سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم کا جو شرعی پردہ کرنا ہے، وہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کس طرح پردہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 2 ویڈیوز ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2، کیونکہ یہ کافی سسٹر کی پرابلم بھی اور کوشچن بھی میرے پاس بہت اس نوعیت کے آئے ہیں، تو میں نے جو ہے وہ کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں میں ویڈیو میں ساری چیزیں کور کر سکوں۔ تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے پاس اگر ایک ہی روم ہے نا، ایک ہی روم ہے، ایک ہی کچن ہے، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ جو گھر کے مرد ہیں، جیٹ اور دیور، جو گھر کے مرد ہیں ان سے کہا جائے کہ جب عورتیں کچن میں کام کریں تو وہ پھر وہاں سے بالکل دور رہیں، لیکن somehow اگر ان کو کہیں آنا ہے، اس جگہ پر آنا ہے، تو وہ کھانسے، تاکہ جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ کچن میں رہ کے تو آپ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کور کر سکتی نا، وہ تو دم گھٹ جائے گا۔ تو اس میں جیسے ہم نے کرونا میں کیا تھا نا، کرونا میں ہم نے وہ احتیاط کی تھی جو گھروں کے اندر بھی کی گئی تھی، ہسبینڈ اینڈ وائف سے بھی کی گئی تھی، رشتہ داروں سے بھی کی گئی تھی، یہاں تک کہ بچوں سے بھی کی گئی تھی، ہے نا؟ ماسک لگانا تھا نا، کسی کو گھر میں اگر کرونا ہو جاتا ہے تو اس کو الگ روم میں ہم بند کر دیا کرتے تھے کہ وہ پھیلے نہ۔ جب ہم کرونا کی وجہ سے نقاب لے سکتے ہیں، کرونا کی وجہ سے ہم ساری احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کرونا سے آپ کی موت ہو جائے گی، گھر کے ہر بندے نے نقاب کیا، فیس کو کور کیا، اور جس نے جو نہیں، آپ کی موت ہو جائے گی۔ گھر کے ہر بندے نے نقاب کیا، فیس کو کور کیا، اور جس نے جو نہیں کرتا تھا اس کو ڈانٹ پڑتی تھی، اس پہ غصہ کیا جاتا تھا۔ اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے تھے کہ پھیلے گا یہ، ہے نا؟ تو جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو گھروں کے اندر بھی ہم کچھ رولز بنائیے۔ ہم اگر جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے، اول تو جوائنٹ فیملی جو ہے وہ اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں، لیکن رہا جاتا ہے تو اس میں کچھ رول بنا لیجئے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ جیٹ اور دیور موت ہے، تو جیسے کرونا سے بچنے کے لیے سب نے جو ہے وہ منہ پہ کور کر لیا تھا، منہ پہ ماسک پہن لیا تھا، کیونکہ وہ موت تھی نا، سب نے احتیاط کی ہے۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے جو 4 لوگ ہوں گے انہوں نے بھی بڑی بہترین احتیاط کی ہے کہ نہیں موت واقع ہو جائے گی، تو دیور کو بھی اور جیٹ کو بھی موت کہا گیا ہے عورت کے لیے۔ تو اس کا سسٹم یہ ہے کہ آپ
جو ہے وہ اگر کچن میں کام کر رہی ہیں تو گھر کے رولز بنائیں کہ جب کچن میں خواتین کام کریں تو کوئی مرد اس طرف نہ آئے. کھانا جب جو ہے وہ اگر جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کے کھایا جاتا ہے تو کوشش کریں پھر سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لیں. اور اگر منہ کھول رہی ہیں آپ تو پھر آپ اس لائن میں بیٹھیں گی جس لائن میں جیٹ اور دیور بیٹھے تاکہ آپ کا سامنا نہ ہو. کچھ رولز کو بنائیں گے تو انشاءاللہ جوائنٹ فیملی میں رہنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیٹ اور دیور موت ہے تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. تو رولز بنائیے، اپنے ہسبینڈ کو بتائیے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں. اپنی ساس سسر ان کو بتائیے کہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے سب نے نا تو پھر اللہ کے احکامات کے ساتھ رہا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے میں نے اپنے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا اور کچھ سسٹرز کے سوال بھی یہ تھے. جو استثناء ہے نا یعنی آپ جس کو کھلا رکھ سکتی ہیں جیسے نماز کی حالت میں ہاتھ پاؤں اور چہرہ، لیکن چہرہ جب ڈھکے گا جب فتنہ فساد کا ڈر ہوگا، جہاں بہت مرد ہوں گے یا ایسے مرد ہوں گے جو آپ کو دیکھیں اور آپ کے چہرے پہ نظر ڈالیں اور وہاں پہ فتنہ فساد ہو تو وہاں پر آپ نے اپنا چہرہ ڈھانکنا آپ کے اوپر فرض ہے. اور ہاتھ اور پاؤں یہ تو آپ کھلے رکھ سکتی ہیں، یہ آپشنل ہے. کرنا چاہیں سو کور تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیں تو اس میں گناہگار نہیں ہوں گی. باقی رہ گیا آنکھوں کا، تو آنکھیں تو کھولنا بالکل جائز ہے. اگر آنکھیں نہیں کھولیں گی تو پھر یعنی اس پہ بھی کور لے لیں گی تو پھر راستہ کیسے دیکھیں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آنکھوں کی جو بہت میک اپ کیا جاتا ہے اور پورے منہ کو کور کر کے آنکھوں کو اتنا زیادہ خوبصورت بنا لیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی نظر پڑے تو وہ آنکھوں کو دیکھ کے اندازہ لگائے کہ یہ عورت یہ لڑکی کتنی پیاری ہے. تو یہ دل میں اگر میل آ گیا تو جو آنکھوں پر آپ نے لگایا ہوگا وہ لگانا آپ کا گناہگار ہوگا. لیکن اگر آپ نارمل فیس پر اپنی آنکھوں کو آپ کھولتی ہیں اور پورے منہ کو کور کرتی ہیں تو جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجرہ ہے. میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اکثر ہماری فیملیز میں یہ ہے کہ جب کوئی بزرگ ہوتا ہے نا تو ہمارے جو جتنے بھی بڑے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو بزرگ ہے مطلب جس کی ایج زیادہ ہے اس سے دلاسا لینا. مطلب یہ ہمارا بہت رواج ہے کہ کسی کا سر کسی کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھنا مطلب اس سے گناہ نہیں ہوتا کسی غیر محرم کا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. دیکھیں غیر محرم کا اس طرح کسی کو بھی چھونا، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں چاہے وہ ادھیڑ عمر کے ہوں یا پھر ابھی ینگ عمر کے ہوں، تو جو نامحرم ہے نا جو غیر محرم ہے وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ان کا جسم کا کوئی بھی حصہ نہ آپ ٹچ کریں نہ کروائیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مثال آپ کو ملتی ہے حدیث کے ذریعے کہ جب وہ بیعت لیا کرتے تھے نا تو پانی میں ہاتھ رکھا کرتے تھے. وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرواتے تھے خواتین کی. تو اس سے بہت جو ہے یہ چیز واضح ہو گئی کہ چاہے وہ کسی بھی قسم کی عمر کے جو ہے وہ نامحرم ہوں تو ان کو ان کا اس طرح ٹچ کرنا مناسب نہیں ہے. آپ دور سے آپ سلام کریں اور جیسے کہ بہت ہی کوئی قریبی رشتے دار ہے تو اگر آپ نقاب لیتی ہیں تو دور سے آپ ان کو اپنی آواز سے سلام کر سکتی ہیں، لیکن ان کے آگے جھکنا، اور جھکنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے آگے اتنا جھک جانا کہ رکوع کی جو ہے وہ صورت اختیار کر جائے تو وہ گناہ ہی گناہ ہے. نہ کہ یہ کہ پھر سر پہ ہاتھ بھی رکھوانا نہیں، سلام آواز سے سلام کا جواب دے دیجئے اور کونے میں ہو جائیے. ہاتھ پھروانا وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں تو اپنی بنائی ہوئی شریعت جو ہے گھروں کی اسی پہ چل رہے. نہیں، خاندان کے جو بڑے ہیں وہ سب کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے. سسرال کے جو سارے رشتے ہیں وہ سب جو ہے آپ سے سلام کریں گے. سسرال کے جتنے رشتے ہیں بڑے وہ ان کے پاس آپ جا کے بیٹھیں گی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کے کوئی احکامات نہیں دیے. نامحرم کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی انداز میں ٹچ کرنا گناہ ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ہم لوگ فل گاؤن میں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نقاب میں بھی ہیں گاؤن میں بھی رہتے ہیں، لیکن کبھی شادی میں جانا پڑتا ہے تو لڑکوں کا علیحدہ ہوتا ہے لڑکیوں کا علیحدہ ہوتا ہے. تو ہم یہ ہے کہ فنکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے گرلز علیحدہ ہوتی ہیں بوائز علیحدہ ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہ کھانے کے ٹائم پہ ہم لوگ نقاب وغیرہ اتار دیتے ہیں. تو وہ کھانا کیونکہ سرونگ کا کام تو ویسے بھی لڑکوں کا ہی ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے، ممنوع ہوگا بہت سارا کیوں ہے تو وہ بھی غیر محرم، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے نا. نقاب میں ہی ہوتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ہم جو ہے نقاب اتار کے کھانا کھاتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ سائڈ پہ ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے گزر وہاں سے ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں مجھے گائڈ کر دینا آپ. دیکھیں اگر نامحرم جو ہے وہ آپ کے ایریے میں آ رہے ہیں تو وہ گناہ ہے،
یہ ہے کہ جیسے نا ہر جگہ کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں، جاب پر جائیں وہاں پہ بھی رول ریگولیشن کو بڑے آرام سے ہم لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم وہاں پہ رول بنائیں، اور اگر رول نہیں ہے تو پھر اپنے رول قائم کیجیے۔ اب فرض کریں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لڑکا لڑکی علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن کھانا لگانے کے لیے کچھ لڑکے اگر اندر آ جاتے ہیں، کھانا اگر تقریبات میں لگوانا ہے خواتین کے ایریے میں، تو یا تو ایسا ہو کہ وہاں پر پہلے سے کھانا لگ جائے، یا پھر یہ ہو کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر مرد کھانا لگا کر ہٹ جائیں، پھر عورتیں کھائیں اور پھر اس ایریے کو بند کر دیں۔ بہت سارے طریقے ہیں اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اجتماعی طور پہ یہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ نے انفرادی طور پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے نقاب کو اٹھا کے پھر کھانا کھانا ہے، نقاب کو اتار کے نہیں۔ بہت ایزی طریقہ ہے، آپ نقاب کی جو نیچے سے جگہ ہوتی ہے آپ آرام سے کھا سکتی ہیں، یا پھر ایسی جگہ پر آپ چلی جائیں جہاں پر کوئی نہ ہو، یا پھر ایسی دیوار کی طرف منہ کر لیں کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہاں یہاں پہ میرا پردہ نہیں ہو رہا۔ یعنی ہزاروں قسم کی جو ہیں وہ آپ طریقے اختیار کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ لڑکا لڑکی کے کھانا کھانے کی جگہیں علیحدہ ہیں لیکن کھانا لگانے کے لیے مرد آ جاتے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے اس کا؟ وہ جو آ رہے ہیں وہ بھی تو نامحرم ہی ہے نا۔ تو بچنے، اگر اجتماعی طور پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو انفرادی طور پر آپ اپنا خود انتظام کر لیجیے، ٹھیک ہے؟